اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ فاتحہ کے تعارف کے حوالے سے کچھ بات کی تھی۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ سورہ فاتحہ کے اسماء کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے متعدد اسماء ہیں، اور کسی چیز کے جب اسماء یعنی نام زیادہ ہوں وہ اس چیز کی فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اس میں سے سورہ فاتحہ کے اسماء میں سے سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ کا معنی کیا ہے کہ اس سے قرآن کریم کا افتتاح اسی صورت سے ہوا ہے، اور تعلیم کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے۔ نماز کی قرات یعنی نماز جب ہم شروع کرتے ہیں اس کا افتتاح بھی اسی صورت سے ہوتا ہے، اور ایک قول کے مطابق کتاب اللہ کی سب سے پہلی مکمل صورت یہی نازل ہوئی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صورت کو فاتحۃ الکتاب فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا نام جو ہے وہ ہے ام القرآن۔ کسی چیز کی اصل اور مقصود کو کہتے ہیں، اور پورے قرآن کا مقصود سورہ فاتحہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ام القرآن فرمایا۔ تیسرا جو نام ہے وہ سورہ الحمد ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سورت کو الحمدللہ سے تعبیر فرمایا۔ اس کے بعد جو نام ہے وہ السبع المثانی ہے۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو السبع المثانی فرمایا، اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی 7 آیات ہیں، اور ہر آیت قرآن پاک کے 7ویں حصے کے برابر ہے۔ یا اس صورت میں نصف اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اور نصف میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور یہ ہر 2 رکعات میں اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، اور یا اس لیے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد نماز میں دوسری سورت کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو السبع المثانی فرمایا۔ اس کے بعد ہے ام الکتاب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ام الکتاب بھی فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس کا نام ہے الواقعہ، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف اور مصیبت سے محفوظ کر لینا اور چھپا لینا۔ اور سورہ فاتحہ کو الواقعہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ سورت اپنی خصوصی اثرات و برکات کے باعث انسان کو شدائد اور مصائب سے بچا لیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ اس کی تلاوت سے یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت سے انسان شیطانی فتن اور اس کے شرارت اور اس مصائب و آلام سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا نام ہے الوافیہ۔ اس سورت کے مضامین چونکہ جامع اور وافی ہے اس لیے اس کو الوافیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا نام ایک ہے الکافیہ، اور اس لیے اس کو الکافیہ کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلہ میں اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس سورت کے بدلے میں کسی سورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ دوسری سورتوں کا آغاز تو ہے، لیکن دوسری کوئی سورت اس کا آغاز نہیں۔ اس کے بعد اس کا نام الشفا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے، اور اس صورت میں امراض جسمانی و روحانی دونوں کا علاج موجود ہے۔ ایک نام ان کا الرقیہ بھی ہے، اور اس کے نام کی وہی وجہ ہے جو الشفا کی ہے، یعنی دم کرنا۔ فاتحہ دم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر میں تھے، وہ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ سے گزرے، اس سے انہوں نے مہمانی طلب کی یعنی کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانی نہ کی، کھانا نہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان میں سے کچھ آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے، کیونکہ ہماری قوم کے سردار کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے۔ ایک شخص نے ان میں سے کہا ہاں۔ وہ آئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔
اس نے ہمیں کچھ یعنی 30 کی تعداد میں، روایات میں 30 کی تعداد میں بکریاں دی. ہم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے وہ بکریاں لینے کی اجازت دے دی. وہ دم کرنے والے صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قسم ہے اللہ کی میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تھا. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بھی دم ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تم وہ بکریاں لے لو اور میرا حصہ بھی رکھ لو. دراصل صحابہ کرام کے دل کی تسلی کے لیے تھا کہ وہ ذرا بر بھی اس کے جائز ہونے میں شک نہ کریں، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ بھی کیا ہے رکھا تھا. اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ سورہ دعا ہے. یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، پھر بندے کی عبادت کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے. دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر دستے طلب بڑھایا جائے. آیات کی روشنی میں دعا کا طریقہ بھی یہی بتایا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور اس سے سوال کیا جائے. اور سورہ فاتحہ کے اعتبار سے ہر نیک چیز کا افتتاح اسی صورت سے ہونا چاہیے، اور ان کے لحاظ سے یہ ہر خیر کی اصل ہے، ہر نیکی کی اساس ہے، کنز کی حیثیت سے ہر چیز کا خزانہ ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر مہم کے لیے کافی ہے، ہر مقصود کے لیے وافی ہے، واقعہ کے لحاظ سے ہر برائی سے بچانے والی ہے، اور بعین ہی دعا ہے جو مطلوب کی طرف توجہ ہے، ان تمام امور کی جامع صلات ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ سورہ فاتحہ میں جو ابتدائی کلمات ہیں اور جو اللہ رب العزت نے ان میں مضامین بیان کیے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.